ماہ رمضان میں اکثر لوگ جو نماز ادا کرتے ہیں، اسی طرح جو خواتین نماز تہجد ادا کرتی ہیں، اس میں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نماز تہجد ہوتی نہیں ہے اور ان کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہوتی، وہ پڑھی جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز تہجد بھی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں برکتیں نہیں مل رہی ہوتی، ہمیں وہ تاثیر نصیب نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو تہجد پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، وہ آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، کیونکہ اس میں نیت کیسی کہنی ہے، اس کا وقت کون سا ہے، اس میں رکعتیں کتنی پڑھنی ہیں۔ خاص مسئلے کو تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں، یہ تمام تفصیلات آپ کو بتانے لگا ہوں تاکہ آپ کی نماز تہجد درست ہو جائے، اور جب نماز تہجد درست ادا کریں گے تو پھر آپ کو اس کی برکتیں بھی ملیں گی، آپ کا چہرہ بھی روشن ہوگا، آپ کی زندگی بھی سنورے گی، آپ کو انعامات بھی ملیں گے اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت بھی ہوگی۔ خاص کر جو لوگ نماز تہجد پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ صحیح طریقے سے نماز تہجد ادا نہیں کر رہے تو پھر آپ مجھ سے طریقہ سیکھ لیں تاکہ آپ نماز تہجد کی وہ تمام برکتیں حاصل کر لیں، کیونکہ اس میں کچھ مسنون دعائیں بھی ہوتی ہیں، اور جو ہم نے تہجد کی نماز کو ادا کرنے کے لیے فوراً بعد پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جھما جھم ہمارے اوپر برسنے لگیں، کیونکہ یہ وہ گھڑیاں ہوتی ہیں نہ کہ جس میں ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، ہماری حاجتیں قبول ہوتی ہیں۔ اب نماز تہجد کیونکہ اسلام کی نہایت اہم عبادت ہے، اور یہ بابرکت عبادت ہے جو رات کے آخری حصے میں ادا کی جاتی ہے۔ اب یعنی کہ آپ سحری کے وقت اٹھتی ہیں یا اٹھتے ہیں، جو کوئی بھی ہے، خواتین اپنے گھر میں نماز تہجد ادا کرتی ہیں یا مرد حضرات بھی گھر میں نماز تہجد ادا کر رہے ہوتے ہیں یا مسجد میں، جہاں بھی آپ ادا کریں، طریقہ اس کا آپ نے یہی رکھنا ہے جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ اس میں اگر ایک ہی صورت یاد ہے تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کیا اس کے اندر سورۃ اخلاص ہی پڑھنا ضروری ہے یا کوئی دوسری سورت بھی ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، میں آپ کو ایک بات، ایک چیز، ایک حصہ سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ اس کے بعد آپ کو کسی بھی اور کی طرف جانا ہی نہ پڑے، کسی سے کوئی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ تو مکمل نماز تہجد اپنی انگلیوں پہ یاد ہو جائے کہ بھائی ایسے پڑھنی ہے، اس کا یہ وقت ہے، اس کے لیے سونا ہے یا نہیں، اس کے لیے کون سی صورتیں یاد ہونی چاہیے، کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ بس یہ اتنا سا کام ہے، اگر آپ اس وقت یہ ادا کرتے ہیں تو انشاءاللہ، کیونکہ یہ نماز اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا شیوا ہے، قرآن و حدیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تہجد کی نماز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے ہم نماز تہجد پر یعنی قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی ایسی بات بیان فرمائی ہے کہ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں، اپنے رب کے حضور قیام کرتے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں دیکھ لیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرے، یہ آپ کے لیے زائد ہے۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فیض فرمائے گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ تہجد کی نماز یہ بڑی ہی فضیلت کی حال ہے۔ تو اس لیے ہم روزے کے لیے تو ہم نے اٹھنا ہے، تو ہم ماہ رمضان میں یہ ترتیب بنا لیں، یہ طریقہ بنا لیں کہ ہم نے پہلے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں یا 4 پڑھنی ہیں یا 6 یا 8، کتنی رکعتیں نماز تہجد میں پڑھی جاتی ہیں۔ اب کیونکہ ماہ رمضان یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اس کی ہر رات میں گھڑی، ہر لمحہ ہی اتنا برکتوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے، نہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ
نے ارشاد فرمایا کہ آقا بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کی رات ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس وقت بندوں سے فرماتا ہے کہ کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا میں اس کو ادا کر دوں، اس میں 300 رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ نے اب بندوں کے لیے 300 رحمتوں کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ اب وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو نماز تہجد ادا کریں گے، اور 300 رحمتوں کے کھلے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی رحمت اور انوار و جلیات کو حاصل کر لیں گے۔ دیکھیں یہ ماہ رمضان ہے، یہ امت محمدیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مغفرت کا پیغام دیتا ہے کہ ہر رات 60,000 گناہگاروں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں ایک ہی دن کی تہجد سے اور ایک ہی روزے سے آپ کو اللہ تبارک و تعالی بخشے ہوئے لوگوں میں شامل فرما دے، تو پھر آپ سنجیدگی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے آپ اس طرح یہ عبادت کر لیں تاکہ آپ کو یہ تمام کی تمام انعام مل سکے۔ دیکھیں رمضان کی ہر رات میں جیسے میں نے کہا ہے کہ اعلان ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کی رحمت اس وقت 300 دروازے کھلے ہیں، جلدی رب سے مانگ لو۔ رب فرماتا ہے کوئی میری بارگاہ سے بخشش مانگنے والا تاکہ اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی میری بارگاہ میں توبہ کرنے والا تاکہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیا جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا تاکہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ یہ بار بار اللہ اعلان فرما رہا ہے فرشتوں کے ذریعے۔ اب اس لیے قسمت والوں کو ہی، یہ مقدر والوں کو یہ موقع نصیب ہوگا کہ وہ نماز تہجد ادا کریں گے، اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کر لیں گے۔ اب نیت، پہلے ہم نیت کی بات کرتے ہیں۔ نیت اس کی یہ ہے کہ 2 رکعت نماز صلات، یعنی آپ 2 رکعت نماز تہجد بندگی اللہ تعالیٰ کے کی طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر جو نیت ہے، یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر زبان سے ہمیں چاہیے کہ ہم زبان سے یہ الفاظ جو میں نے آپ کو بیان کیے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے، یاد ہو جائیں گے۔ 2 رکعت نماز صلات تہجد، یعنی 2 رکعت صلات تہجد بھی کہہ سکتے ہیں۔ 2 رکعت صلات تہجد بندگی اللہ تعالیٰ کی، یا آپ کو آسان کر دوں تو 2 رکعت نماز تہجد بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر۔ تو اس طرح آپ نے نیت کر کے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لینے، یہ بالکل یہ سادی سی نیت ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ایسے الفاظ نہیں جو آپ کو یاد نہ ہو سکے۔ نماز کی جگہ صلات کا نام بھی لے سکتے ہیں، نماز بھی کہہ سکتے ہیں، تو دونوں الفاظ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ یہ صحیح طریقہ ہے نیت کا۔ تو نیت دیکھیے، نیت تمام اعمال کا دار و مدار، نیتوں کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیت تو پر ہوتا ہے۔ اس کا وقت جو شروع ہوتا ہے نہ اصل تو خاص وقت اس کا یہی ہے۔ آج کل جو چل رہا ہے وہ جب تہجد آپ روزے کے سحری کے لیے اٹھتے ہیں نہ اس وقت آپ اس کو ادا کریں، یعنی رات کے آخری حصے میں اس کو ادا کرنا، یہ سب سے افضل ترین ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جھما جھم برس رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نوری ملائکہ زمین پر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر، یعنی بندوں کا پیغام لے کر اللہ کی بارگاہ میں وہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ جب اس وقت مانگیں گے تو پھر فرشتے آپ کا پیغام لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اللہ پاک آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو اس سادی سی بات، جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی الحمدللہ، پھر وہ کبھی تہجد چھوڑتا ہی نہیں ہے، اس کی زندگی میں یہ رچ جاتی ہے۔ دیکھیے میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے یہ بھی نماز تہجد کی اہمیت ہے، نہ کہ نماز کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام
فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل جو نماز ہے وہ نماز تہجد ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر مخلوق رکھتا ہے، کون ہے مجھ سے مانگنے والا، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے عرض کی، اس لیے تہجد کی نماز دل کو نور سے بھر دے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دل نور سے بھر جائے، آپ کا وجود نور سے بھر جائے، آپ کے دل میں نرمی آ جائے، عاجزی اور اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، کہ یہ نماز انسان کو گناہوں سے بھی بچاتی ہے، نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ رات کے تہائی حصے میں کی گئی دعا اللہ کے بارگاہ میں فوراً قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ تہجد پڑھنے کا طریقہ جس کو آ گیا اس کی پھر ہر نماز ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اب نیت آپ نے کر لی، نیت کے بعد اب آپ نے اس کو یہ سمجھنا ہے کہ رات کے کون سے حصے میں پڑھے۔ وہ میں نے آپ کو بتایا رات کا آخری حصہ، یعنی کہ اب جو اذان کا وقت ہے، نہ نماز فجر کے وقت جو ہمارے ہاں چل رہا ہے وہ 5:21 پر، کسی کی 20 ہیں، کسی کے 21 ہیں، کسی کے 25 تک چل رہا ہے، تو آپ اس سے پہلے یعنی رات کو 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے، 4:30 بجے، 5 بجے بھی تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ یہ جو 3 گھنٹے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے ہی اہم اور بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ یعنی سحری کے وقت جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ سب سے پہلے باوضو ہو جائیں۔ خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ باوضو ہو جائیں، نماز تہجد ادا کریں اور اس کے بعد اپنی سحری کا اہتمام کریں۔ اور اس سے اگر سحری کرنے کے بعد ٹائم کیونکہ بعد میں نہیں بچتا، اس لیے وہ تھوڑا 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور یہ نماز تہجد ادا کریں۔ اس کے لیے سونا جو ہے نہ یہ شرط ہے، سوئے بغیر نماز تہجد نہیں ہوگی، اس لیے کہ سونا اس نماز کے لیے شرط ہے۔ پر یہ شرط ہی نہیں پوری کریں گے تو پھر نماز تہجد ادا نہیں ہوگی۔ اگر مسئلہ تو یہ ہے، دوسرے نمبر پر جہاں یہ ہم غلطی کرتے ہیں تو ہماری نماز تہجد نہیں ہو رہی ہوتی، وہ کون سی بات ہے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ ساری رات جاگ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں چلو بھائی ٹھیک ہے، اب ہم تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، بس ہماری نماز ہو۔ پھر ان کے بعد تہجد نہیں، البتہ نفل ہو جاتے ہیں کہ ان کو ثواب نفلوں کا ملتا ہے، جو تہجد کا مقام ہے، وہ درجہ ہے، وہ ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ حضور کیونکہ یہ نماز کبھی ترک فرماتے ہی نہیں تھے، حتیٰ کہ بیماری کی حالت میں بھی آپ بیٹھ کر تہجد ادا کرتے تھے۔ اب طویل قیام فرماتے، آپ طویل قیام عطا فرماتے اور قرآن کی تلاوت کرتے، روتے ہوئے اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ یہ عمل امت کے لیے بہترین نمونہ ہے، صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا۔ اب آپ تہجد کی بہت پابندی کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کر لمبے قیام قرآن پڑھتے، اللہ سے نیزاری کرتے تھے۔ ان کی کامیابی اور عظمت کا بڑا سبب تہجد کی یہ پابندی بھی تھی۔ اس لیے نماز تہجد دنیاوی فائدے بھی دیتی ہے، اس لیے روحانی فائدے ہی نہیں بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی مثبت اثر ڈالتی ہے۔ اس لیے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، انسان کے معاملات آسانی کے ساتھ جو حل ہو جاتے ہیں۔ جو شخص تہجد کا عادی ہو جاتا ہے وہ زندگی میں ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ تہجد پڑھنے والوں کے مختلف ایمان فروز واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جو لوگ تہجد پڑھتے تھے کیسے اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ اس لیے اگر آپ نے 2 رکعت نماز تہجد کی نیت کر لی تو اب میں آگے آپ کو اس کے بارے میں سمجھاتا ہوں کہ آپ نے پہلی رکعت کیسے پڑھنی ہے اور دوسری رکعت کیسے پڑھنی ہے، اور آپ نے کم سے کم کتنی رکعت پڑھنی ہے۔ تو اس کی ترتیب ذرا سمجھ لیں،
اس کا وقت میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ آپ کا وقت عشاء کی نماز کے بعد، یعنی جب عشاء کی نماز آپ ادا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ چاہے 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ بھی سو کے اٹھ پڑے ہیں تو آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جو آپ کا افضل ترین وقت ہے وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے کہ وہ افضل وقت کون سا ہے، اس لیے اس کی افضل رکعتیں بھی بتاؤں گا کہ کتنی پڑھنی ہے آپ کے لیے بہتر ہے اور کتنی صوفیہ اللہ والے بزرگ پڑھتے ہی، پھر اللہ کا قریب قرب ملتا ہے۔ اس لیے آپ نے پڑھنی ہے تو پھر اچھے طریقے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو یہ تمام دیکھیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کو فاروق اعظم بھی کہا جاتا ہے، راتوں کے گشت کے دوران نہ لوگوں کی حالت کے حالات بھی دیکھتے اور تہجد کا اہتمام بھی فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک گھر سے قرآن کی آواز سنی، ایک بوڑھی عورت تہجد میں اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو پڑے، فرمایا کہ یہی لوگ امت کے اصل طاقت ہیں جو راتوں کو اپنے رب سے لو لگاتے ہیں، حضرت امام حسین حسن بصری کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی بہت پابندی کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں نے صالحین کو دیکھا کہ وہ رات کی عبادت کو دنیا کی ہر نعمت پر ترجیح دیتے ہیں۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ ہم تہجد کے لیے کیوں نہیں اٹھ پاتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے گناہوں نے تمہیں باندھ رکھا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور تہجد کی اہمیت کا سبق ہے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے اٹھا نہیں جاتا، ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں،